علماء سیر نے ذکر کیا، نوۃ المجالس شریف وغیرہ اور دوسری کتابوں میں تذکرہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا لیکن آدمی جاہل تھا۔ عابد ضرور تھا، اس نے عبادت خانہ بنایا، 100 سال تک مسلسل کم و بیش اس نے عبادت کی، ابلیس پیچھے لگ گیا۔ دیکھو جہالت کی، برائی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا۔ ابلیس نے داؤ یہ چلا کہ اس نے صورت بنائی عابدوں جیسی، ٹاٹ کا موٹا لباس پہنا اور عابد کے پاس گیا، کہا تو اکیلے عبادت کرتا ہے، مجھے بھی جگہ دے دے، میں بھی ایک عابد ہوں، میں بھی ایک کونے میں عبادت کروں گا۔ وہ بیچارہ عابد سادہ لو، کہا تو بھی ایک کونے میں عبادت کر۔ اس نے بھی عبادت شروع کی، اور جب عبادت شروع کی تو ایسی عبادت کرا، لاکھوں برس کا عابد رہ چکا ہے، معلم الملکوت رہ چکا ہے یہ ظالم، اور اتنا روتا، اتنا گریوزاری کرتا کہ بیچارہ وہ 100 سال کا عابد اپنے لیے سوچنے لگا کہ یہ تو بڑے مرتبے والا عابد ہے، اس کے مقابلے تو گویا میں ایک ذرہ بھی نہیں۔ ایسا روتا اور گریوزاری کرتا یہ ابلیس عابد کے لباس میں۔ تو وہ 100 سال کا بیچارہ عابد اس کے پاس آیا، کہا مجھے بھی وہ طریقہ بتا کہ جیسے رو کر کے تو عبادت کرتا ہے میں بھی ایسی عبادت کروں۔ تو اس نے کہا تجھ سے نہیں ہو سکے گا، جا اپنا کام کر۔ 2-3 دن تو اس کو ٹالا، جب دیکھا کہ معاملہ قریب ہے کہ یہ بیچارہ 100 سالہ عابد میرے فریب میں آئے گا، تو ایک دن کہنے لگا کہ اگر تو مجھ جیسا عابد بننا چاہتا ہے، جیسی عبادت میں کرتا ہوں اور جیسی گریوزاری میں کرتا ہوں، تو سن، راز ہے اس میں کہ میں بھی پہلے تیری طرح عبادت کرتا تھا، لیکن پھر مجھ سے ایک گناہ ہوا، اور اس گناہ سے اتنا مجھ پر خوف طاری ہے کہ اب تو میری عبادت کو بھی دیکھتا ہے اور میرے رونے کو بھی دیکھتا ہے، تو لہذا اگر تو مجھ جیسا عابد بننا چاہتا ہے تو پہلے کوئی گناہ کر۔ دیکھو کہاں سے فریب دے کر لے جا رہا ہے، بظاہر دکھا رہا ہے نیک راستہ، عبادت کا، گریوزاری کا۔ تو یہ 100 سالہ عابد بیچارہ کہنے لگا کہ یہ گناہ کرنا تو میرے بس کی چیز نہیں ہے۔ تو کہا پھر مجھ جیسا عابد بھی بننا مشکل ہے۔ آخر اس کو راضی کر لیا، تو اس نے کہا آج تک میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ تو یہ کہنے لگا کہ یا تو کسی کو قتل کر دے، یا فلاں گناہ کر، بدکاری کر، یہ کر، کوئی گناہ کر۔ اس نے کہا یہ تو بڑے گناہ ہیں، مجھ سے نہیں ہوگا۔ دیکھو کہاں سے وہ لے جا رہا ہے بہکا کر۔ تو کہا ایسا کر کہ شراب ہی پی لے۔ کہا یہ بھی حرام۔ کہا اے عابد، نہ زیادہ پینا، خالی چکھ لینا، بس گناہ ہو جائے گا، تیرے دل میں میری طرح خوف پیدا ہو جائے گا، اور تو مجھ جیسی عبادت بھی کرنے لگے گا اور ایسے ہی گریوزاری بھی کرنے لگے گا۔ دیکھو یہ کہاں لے جا رہا ہے ظالم۔ تو اس نے کہا مجھے معلوم نہیں ہے کہ شراب کہاں بکتی ہے، شراب کی دکان کہاں ہے، کیسے معاملات۔ تو اس نے کہا اپنے عبادت خانے سے نکل اور فلاں محلے میں چلا جا، وہاں ایک عورت شراب بیچتی ہے، اس سے ذرا سے لے کے چکھ لینا، بس گناہ کا کام ہو جائے گا۔ لیکن غور کرنا، اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ شراب ام الخبائث ہے، تمام برائیوں اور گناہوں کی جڑ ہے۔ شراب پینے کے بعد آدمی ہوش میں نہیں رہتا،
نہ حلال و حرام کی تمیز ہوتی ہے، نہ جائز و ناجائز کی تمیز ہوتی ہے، بڑے سے بڑا گناہ کرتا چلا جائے احساس نہیں ہوتا۔ سرکار نے فرمایا کہ شراب ام الخبائث ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ یہ عابد تو ناکا واقف تھا، اس شراب بیچنے والی عورت کے پاس پہنچا، شراب اس سے لی، ایک گھونٹ دو گھونٹ جو پیا ہو، بھئی شراب کا پینا تھا۔ کب یہ نشے میں آیا تو اس نے اس عورت کے ساتھ بدکاری کی، اتنے میں اس کا شوہر آ گیا۔ گناہ چھپانے کے لیے عورت نے اور عابد نے مل کر اس کے شوہر کو قتل کر دیا۔ ایک لمحے میں دیکھا آپ نے، شراب کا گناہ بھی، بدکاری کا گناہ بھی، قتل کا گناہ بھی۔ اور جب اس کے شوہر کو قتل کر دیا تو حکومت کی پولیس آئی، پکڑ لیا عابد کو۔ اب اسے جب کھینچ کر کے لے چل رہے ہیں راستے میں تو میاں دنیا تماشائی بن کر دیکھ رہی ہے۔ اتنا بڑا عابد 100 سال تک عبادت کی اور اس کے یہ جرم اور یہ معاملات جرم ثابت ہو چکا تھا، لہذا اس کو سولی پر چڑھانے کا بادشاہ نے حکم دیا۔ دیکھو آخری فریب ابلیس کا، اتنے بڑے گناہ کرا دیے، یہ سب گناہ کبیرہ حرام و ناجائز ہیں۔ عبادت خان سولی پر چڑھایا جانے لگا، رسیوں سے باندھ دیا گیا۔ ابلیس اصلی شکل میں سامنے آیا، کہا اے عابد، میں عابد نہیں تھا، میں ابلیس ہوں۔ میں تیرے پیچھے لگ گیا تھا کہ کسی صورت سے تیری 100 سال کی عبادت کو برباد کر دوں، تیرے عمل کو خراب کر دوں۔ تو نے میرا فریب دیکھا اور اب تو سولی پہ چڑھنے جا رہا ہے۔ اگر بچنا چاہتا ہے تو ایک تدبیر ہے، دیکھو آخری حربہ ہے ابلیس کا، کتنا خطرناک فریب۔ عابد سے کہتا ہے کہ اگر بچنا چاہتا ہے تو صرف ایک تدبیر ہے کہ مجھ کو خدا مان کر سجدہ کر لے۔ عابد نے دیکھو کتنا بڑا فریب دے رہا ہے، تو عابد کہتا ہے یہ شرک ہے، مجھ سے نہیں ہوگا۔ تو کہا پھر اے عابد تجھے سولی پہ چڑھنا ہوگا، لیکن میری ایک بات سن۔ دیکھیں پھر فریب دے رہا ہے کہ اگر تو نے مجھے خدا مان لیا، سجدہ کر لیا، بظاہر یہ شرک ہوگا، لیکن جب میں تجھے سولی سے بچا لوں گا تو توبہ کر لینا اور پھر تیرا ایمان تازہ ہو جائے گا، پھر عبادت میں لگ جانا۔ عابد جاہل تھا، فریب میں آ گیا، کہا میں راضی تو ہوں لیکن بندھا ہوا ہوں، سجدہ کیسے کروں؟ تو ابلیس کہتا ہے کہ سجدہ زمین پر نہ صحیح سر کے اشارے ہی سے کر لے۔ دیکھو کیسا فریب دیتا ہے، کہتا ہے سر کے اشارے ہی سے سجدہ کر لے۔ جیسے ہی عابد نے سر کا اشارہ سجدے کے لیے کیا، میاں کافر تو ہو ہی گیا۔ ابلیس اچھل کر دور کھڑا ہو گیا اور کہا اے عابد، میں نے اپنا کام کر لیا کہ عمل تو عمل، تیرا ایمان برباد کر دیا، اور اتنے میں عابد کو سولی دے دی گئی۔ دیکھا آپ نے، یہ ہے ابلیس کا فریب، یہ ہے ابلیس کے داؤں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مومن مرد عورت کو ابلیس کے مکر و فریب سے بچائے۔ یہ ظالم آخری سانس تک مومن کے پیچھے لگا رہتا ہے کہ کم موقع ملے اور اس کے دین و ایمان پر یہ حملہ کرے۔